الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ادخلوا المقدسة التي كتب الله لكم. وقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال براء بن عازب رضي الله تعالى عنه: إذا قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله، وأنه وجه قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا إلى آخر الرواية او کما قال. بزرگان محترم، معزز دوستو، بھائیو، عزیزو، مسلمانوں کے لیے دو قبلے ہیں. ایک قبلہ ٹیمپرری رہا ہے، وقتی رہا ہے، کچھ مدت تک کے لیے رہا ہے، اور ایک قبلہ وہ ہیں جو دائمی ہیں اور الی یوم القیامہ ہیں. جو ٹیمپرری اور وقتی قبلہ بنایا گیا تھا وہ ہے اللہ کا گھر بیت المقدس، جس کو مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے جو دائمی قبلہ بنایا گیا وہ ہے کعبۃ اللہ. مسجد اقصی یہ ایک بہت محترم اور مقدس جگہ ہے. یہ انبیاء کا مدفن بھی ہے، انبیاء کا مسکن بھی ہے. بے شمار انبیاء بنی اسرائیل علیہم الصلاۃ والتسلیم وہاں دفن کیے گئے، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے رہنے کی جگہ بھی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا وطن بھی وہی ہے. قرآن کریم میں جو واقعات نقل کیے گئے ہیں ان واقعات میں سے اکثر و بیشتر واقعات کا تعلق مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے ہے. مثلا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا محراب میں جا کر اللہ کو یاد کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے تو لڑکا عطا فرما جو میرا وارث بنے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. قال تعالی: یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. یہ دعا یہیں کی گئی تھی، یہیں قبول ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دعا کے صدقے میں بیٹا عطا کیا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام جبریل کے پھونک سے اللہ کے حکم سے حمل ٹھہرا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. اس سے پہلے حضرت عمران علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی یہیں تھے، اور حضرت عمران علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی حاملہ ہوئی، اور حضرت عمران کے انتقال کے بعد جس لڑکی کی پیدائش ہوئی جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام بھی وہیں.
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یہ یہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زبور کی تلاوت کرنا یہ وہی جگہ ہے جس کو صخرہ کہا جاتا ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ صخرہ چٹان کو بولتے ہیں، اور وہ ایک چٹان ہے، آج بھی ہے، اور اس کے نیچے بیزمنٹ کی طرح ہے کہ جہاں 70-70 کے قریب آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی جگہ بیٹھ کر تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل اور یہودی اور جوئس کے قول کے مطابق یہی وہ صخرہ ہے کہ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی تھی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی تھی۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو، اور اکلوتا بیٹا اسماعیل ہے، اس وقت اسحاق نہیں تھے۔ اور دلائل ہیں جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی تھی، لیکن بہرحال ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی وہ صخرہ اور جگہ ہیں، چٹان، جہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بھی وہی ہے، رہائش کی جگہ بھی وہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک ٹیمپرری مسئلہ پیش آ گیا کہ جس میں یوسف علیہ السلام بچپن میں کنویں میں ڈالے گئے اور اس کے بعد بیچے گئے اور مصر میں پہنچے اور مصر میں پروان چڑھے، جو سورہ یوسف میں پورا واقعہ ہے۔ پھر جیل میں گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی دی، حکومت بھی دی، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اور والدین کی ملاقات ہوئی، اور اس سلسلے میں یہ لوگ وہاں پہنچے۔ ورنہ یہ جتنے ہیں یہ سب بنی اسرائیل ہیں، یہ یہود ہیں، یہ جوئس ہے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوسرا نام اسرائیل ہے۔ سلسلہ نسب اگر ہم دیکھیں، اب یہ مختصر وقت میں اس تاریخ کو پیش کرنا، سلسلہ نسب اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا گیا جزیرۃ العرب میں، جس کو ہم مکہ المکرمہ کہتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو بطور امتحان ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا تھا، اور انہی کے رونے پر مائے زمزم ملا تھا، اور پھر وہیں پر قبیلہ جرہم میں ان کا نکاح ہوا، اور وہیں وہ پروان چڑھے، وہیں بڑے ہوئے، ان کا سلسلہ اس عرب میں چلا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا مسکن اپنے والد صاحب ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ فلسطین رہا، بیت المقدس رہا۔ حدیث کے اندر اس کو ایلیا کہا جاتا ہے، روایتوں میں اس جگہ کا نام جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں ایلیا کہا جاتا ہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے گھر پر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یعقوب، اور اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہوئے، جس کے اندر ایک بیٹے کو اللہ نے نبوت دی، اور وہ یوسف علیہ السلام۔ اور یوسف علیہ السلام کچھ حالات کی بنیاد پر مصر پہنچ گئے تھے، جو اللہ نے ایک نظام بنایا تھا، اور اس نظام کے تحت وہ وہاں پہنچ گئے تھے، اور پھر وہاں نبوت ملی، حکومت ملی۔
اور پھر آپ کے والد صاحب، والدہ اور بھائی سب وہاں پہنچے، اور حضرت یوسف کی معافی تلافی اور ملاقات کے بعد وہاں مصر میں رہنے لگے، لیکن مصر یہ ان کا اصلی وطن نہیں تھا، اصلی وطن فلسطین تھا۔ جب مصر میں رہنے لگے تو ایک مدت گزری، اس مدت کے گزرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، تو آپ پھر تدفین کے لیے فلسطین تشریف لے آئے، اور ادھر حالات یہ ہوئے کہ وہی جو سلسلہ یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا اور ان کے سلسلے اولاد جو چلی ہے وہ وہی مصر میں رہی۔ تو اب بنی اسرائیل جو ہیں، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا، اور اس بنیاد پر ان کو یہودی بھی کہا گیا۔ اور لفظ یہودی بہت اچھا نام ہے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہاد یہودو کا معنی ہے رجوع اللہ، اللہ سے رجوع کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے رونا اور گر گرانا، یہ ہے یہود کا معنی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے کچھ مسائل جب اس زمانے میں پیش آئے، جس کے نتیجے میں بعد میں اللہ سے رونا دھونا ہوا، رجوع کرنا ہوا، جس کی بنیاد پر ان کو یہودی کہا گیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہدنا ای تبنا، یعنی ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور وادی تیہ میں تھوڑی سی نافرمانی کی بنیاد پر جب حالات آ گئے تو پھر بعد میں ان لوگوں نے توبہ کی تھی، جس کی بنیاد پر ان کو یہودی کہا گیا۔ مصر میں ایک ٹیمپرری حالات کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کے ضمن میں پہنچے تھے، وہی مسکن تھا۔ اس درمیان یوسف علیہ السلام دنیا سے روانہ ہو گئے، اور مصر میں بادشاہت بدلی اور فرعونیت آتی چلی گئی۔ فرعون ایک نہیں ہے، اصل میں اس زمانے میں بادشاہوں کے کچھ لقب ہوا کرتے تھے، چاہے نام ان کے کچھ بھی ہو۔ جیسے رومن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا، یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبا کہا جاتا تھا، حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، تو مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ البتہ موسیٰ کے مقابلے میں جو فرعون آیا ہے وہ ایک ظالم و جابر فرعون تھا، ورنہ فرعون عنوان سے تو بہت سارے بادشاہ گزرے مصر میں، یہ ان کا ایک لقب ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ وہیں رہے، سلسلہ یوسف میں آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، وہیں مصر میں آباد ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی تشریف آوری، ان کی نبوت، اور پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی پوری زندگی کو قرآن کریم نے نقل کیا جگہ جگہ پر، جہاں جس مضمون کو سمجھانے کی ضرورت پڑی اس امت کو اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے اتنے سے واقعے کو لے کر اس امت کو سمجھایا۔ اسی لیے قرآن میں بہت سی جگہوں پر موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اپنے زمانے کے بادشاہ فرعون کے ساتھ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جادوگروں کو پیش کیا، جس میں اس کی شکست ہو گئی، اور شکست کے نتیجے میں وہ جادوگر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد فرعون اپنی شرارت پر رہا، اپنی خباثت پر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل یعنی یہود یعنی یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد اور ذریت اور نسل جو تھی، فرعون کی قوم کو جو مصر کے اصل باشندے تھے اس کو قبطی کہا جاتا تھا۔ جیسے آپ کے وہاں اس ملک میں اصل باشندے جو ہوتے ہیں ان کو ریڈ انڈین کہا جاتا ہے، اور باقی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو مصر کی اصل قوم کو قبطی کہا جاتا تھا، اور دوسرے لوگ جو ہیں بنی اسرائیل تھے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں، جس کا تعاقب اور پیچھا کیا فرعون نے۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں اللہ نے نجات دے دی، دریائے کلزوم میں نجات دے دی، اور پیچھے سے
جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا تو اللہ نے اسے غرق کر دیا. اس کی غرقابی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سامری کے کہنے پر، جو انہی میں سے تھا، ایک بت پرستی شروع کی، ایک جانور کی پرستی شروع کی، ایک کاو اور ایک گائے کی پرستی شروع کی. حضرت موسیٰ نے اس بت پرستی سے اپنی قوم کو بچایا، اور پھر تورات آپ کو دی گئی. اس تورات کو لے کر کے اپنی قوم کو سمجھایا، اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ تمہاری اصل بستی جو ہے وہ فلسطین ہے، تمہارا ملک ہے، تمہاری کنٹری ہے، اور قوم عمالقہ وہاں آباد ہو گئی ہے، ظالمانہ جابرانہ. اس لیے تم جاؤ اور وہاں جا کر کے اپنی بستی کو واپس لو. لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ یہ بزدل بنے، اور اس بزدل کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کو جواب دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. جا تو اور تیرا رب جا کر کے لڑ لے موسیٰ، ہم آنے والے نہیں ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے 40 سال تک ان کے دماغوں کو معوف کر دیا، دماغ کام نہیں کر رہے تھے، اور وادی تی میں پھنس گئے، صبح شام وہیں تھے، نکلنے کا مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہو رہا تھا. لیکن حضرت موسیٰ نبی ہیں، رحمت والے ہوتے ہیں، دعا فرمائی تو اللہ نے سایہ بھی دیا بادلوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھی کھانے کے لیے ان کو عطا فرمایا. یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت ہارون کا انتقال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا کہ اے اللہ مجھے بیت المقدس سے قریب کر دے تاکہ میری موت وہاں ہو. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام مقدسہ میں مرنے کی تمنا کرنا جائز ہے. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب موت کی تمنا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے، ان کا انتقال، حضرت ہارون کا آپ سے پہلے انتقال، وادی تی میں ان کو دفن کیا گیا. یہ قوم اسی طرح چلتی رہی. بالآخر اس قوم کے اندر بہت سارے پیچھے نبی آئے. ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں ایک نبی آئے شمیویل علیہ السلام. اب شمیویل علیہ السلام کے زمانے میں انہی بنی اسرائیل نے حضرت شمیویل سے کہا کہ ہمارے اوپر پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہماری بستی فلسطین ہے اور اس کو لینا ہے، لیکن ہم اس وقت بیٹھ گئے، حالات آ گئے. اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ہمارا بنا دو تاکہ اس بادشاہ کی تحت ہم رہ کر کے اپنی بستی فلسطین کو واپس لیں. شمیویل علیہ السلام نے اپنے قوم کے تجربہ کی نتیجے میں اور تجربات کی روشنی میں یہ کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم وفاداری نہ کرو گے. کہا نہیں، بالکل ہم وفاداری کریں گے، اس لیے کہ قوم عمالقہ نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، اور ظلم کا حال یہ ہوا تھا کہ وہاں سب تتر بتر کر دیا تھا. تو کہا ہم کیوں نہ کریں، ہمارے بچوں کو قتل کیا، اولادوں کو قتل کیا، بیویوں کو قتل کیا، ہم کیوں نہ لڑیں ان سے. شمیویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی. اللہ نے ایک نوجوان کو جو انہی میں سے تھا بادشاہ مقرر کیا، اس کا نام تھا طالوت. طالوت کی عمر 30 سال کی تھی، لیکن سماجی اعتبار سے اس کا خاندان ہائی لیول کا نہیں تھا. دولت کے اعتبار سے بیچارہ غریب تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، اور جو بادشاہ کے بیٹے ہوا کرتے ہیں یہ بادشاہی خاندان سے نہیں تھی. اس لیے قوم نے پھر اشکال کیا کہ تم نے ایسے انسان کو ہم پر بادشاہ مقرر کیا جو بادشاہ نہ مالداری کے اعتبار سے ہے، نہ دولت کے اعتبار سے ہے، نہ خاندانی اعتبار سے ہے، نہ کوئی بادشاہ کے سلسلے سے ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. حضرت شمیویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں نے مانگا تھا، اور یہ سلیکشن ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے. تو کہا اچھا کوئی نشانی لے آؤ. نشانی یہ ہے کہ وہ جو صندوق ایک تھا، ایک پیٹی تھی جس کے اندر تبرکات نبوی تھے. آدم علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، نوح علیہ السلام کے تبرکات تھے، اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں مبارک تھی، اس کے علاوہ ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے. یہ سب تبرکات تھے. یہ صندوق قوم عمالقہ نے ہڑپ کر لیا تھا، غصب کر لیا تھا، لے لیا تھا. تو کہا وہی صندوق اللہ تمہیں دوبارہ عطا کر دے تب تو تم مانو گے طالوت کی حکومت کو. کہا بالکل. ان لوگوں نے دیکھا کہ فرشتے
وہ صندوق اور پیٹی کو لے کر کے اتر رہے ہیں. نتیجتاً طالوت کو مان لیا. طالوت نے 70,000 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا جو بنی اسرائیل تھی، یہود تھی، اور لے کر کے چلے ہیں. اور ان میں داؤد بھی ایک انسان تھے. داؤد بالکل ینگ تھے، 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. اور داؤد جب چلے ہیں تو اس موقع پر 3 پتھروں نے یوں کہا کہ اے داؤد خود نہیں، مجھ کو لے لے، میں تیرے کام آ جاؤں. طالوت چلے ہیں مقابلے کے لیے. اس وقت وہاں کا ظالم اور جابر بادشاہ فلسطین کا جالوت تھا. قرآن کریم اس واقعے کو نقل کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے حضرت طالوت نے 70,000 بنی اسرائیل جو ساتھ تھے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھو اللہ بیچ میں تمہارا امتحان لے گا. ایک دریا آئے گا، ایک ندی آئے گی، پانی نہ پینا. اگر پینا ہو تو تھوڑا سا، بہت زیادہ نہ پینا، ورنہ تو پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے. وہ جب دریا اور ندی آئی ہے، لوگوں نے خوب پانی پیا، برداشت نہ کر سکے، پیاس خوب لگی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ 70,000 میں سے صرف 313 رہ گئے، باقی سب واپس ہو گئے. اور 313 کو لے کر طالوت جو ہیں گئے ہیں فلسطین جالوت کے مقابلے میں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جالوت پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس اور پورا بندھا ہوا تھا تاکہ کوئی اس کو مار نہ سکے، لیکن سر اور چہرہ اس کا کھلا تھا. داؤد نے اٹھا کر کے اس کو 3 پتھر مارے ہیں اور اسی میں جالوت کی موت ہو گئی. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. یہ اس دوسرے پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا. جالوت کی حکومت ختم ہوئی اور طالوت کے ہاتھوں پر لشکر کو کامیابی ملی جو 313 تھے. اور طالوت کے انتقال کے بعد داؤد کو حکومت ملی، اور صرف حکومت نہیں ملی بلکہ حکومت کے ساتھ ساتھ نبوت بھی ملی. یہ وہی داؤد ہے علیہ السلام جن کو اللہ نے نبوت بھی دی، حکومت بھی دی، اور آپ نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی. لیکن یہ بنیاد چل رہی تھی کہ داؤد علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا اور آپ کے بیٹے کو اللہ نے نبوت بھی دی، حکومت بھی دی اسی فلسطین کے اندر جن کا نام ہے سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام نے اس پورے بیت المقدس کو، اقصی کو، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اس پورے ہیکل سلیمانی کو کھڑا کیا اور جناتوں کی مدد سے، جس کے اندر 1200 انسان اور اس کے علاوہ بے شمار جن کام کر رہے تھے، اور انہی کے ذریعے سے اللہ کے اس گھر کو سلیمان علیہ السلام نے کھڑا کیا. آگے کی تفسیر انشاءاللہ بضرور میں اگلی جمعہ کو پوری کروں گا تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو کہ اسلام اور مسلمان اور ہماری شریعت اور بیت المقدس ہمارا کتنا قریبی ربط ہے. اور اسی لیے میں نے حدیث شریف بھی پڑھی ہے اور اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی ہے. اللہ بیت المقدس کو خلاصی عطا فرمائے، آزادی عطا فرمائے. مسلمانوں کے دور میں کبھی روک ٹوک نہیں تھی، حالانکہ 1200 سال اس پر حکومت رہی. اور کیسے فتح ہوا، عمر کیسے پہنچے ہیں اور کیا دور گزرا ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ کو کچھ وقت پہلے ہی اس کی تفصیل شروع کریں گے تاکہ مفصل بیت المقدس کے حالات ہمارے سامنے آئے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.